یہ نیو یارک سائنس اکیڈمی میں ایک ڈائریکٹر ہوئے اس کے موریسن، انہوں نے ایک زمانے میں ایک رپورٹ شائع کی تھی نیو یارک سے، وہ میگزین میں، سائنس کے میگزین میں چھپی، اور اس کائنات کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں اس رپورٹ کے اندر آئی ہیں۔ آج یہ آیتیں آپ نے سنی ہیں، اگر دیکھیے اس کی روشنی میں سائنس کے حقائق کو یہاں رکھ کے، قرآن کے سامنے رکھ کے پھر دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا ایمان۔ یہ سائنس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے، ڈاکٹر موریسن نے جو تحقیق کی کائنات کے حقائق کے حوالے سے جو بتایا وہ یہ، اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ سورج کی جو حرارت ہے یہ 12,000 ڈگری فارن ہیٹ ہے، 12,000 ڈگری فارن ہیٹ۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ درجہ حرارت اتنا نہ ہوتا اور سورج کا زمین سے یہ فاصلہ نہ ہوتا، اگر یہ کم ہو کر 6,000 ڈگری فارن ہیٹ ہوتا تو پوری کائنات میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک بھر جاتی، سب برف ہی برف ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، برف، یہ سارا کا سارا گلیشیئر ہو جاتا۔ اور اگر 12 سے بڑھ کر 18,000 ڈگری فارن ہیٹ ہو جائے، بڑھ جاتی اگر حرارت، تو یہ ساری کائنات جل کے راکھ ہو جاتی، کچھ نہیں بچتا۔ یہ کیلکولیشن دیکھیں اس حکیم و خبیر ذات کی، اس مدبر کائنات کی، خالق کائنات کی، کیا کیلکولیشن، فاصلہ دیکھیں اور اس کی کوانٹٹی دیکھیں، مقدار دیکھیں، ساری چیزیں ایک دم ایڈجسٹ کر کے ایکوریٹ انداز میں سیٹ کی۔ اتنی بڑی کائنات میں ہماری کیلکولیشن خطا کر جاتی ہیں، ہم چھوٹی چیزیں بناتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں، وہ بھی اسی کی صلاحیت سے کرتے ہیں، لیکن اس نے اتنی بڑی کائنات کو کیسے سیٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ چاند جو ہے، چاند، اس کو اللہ نے خاص فاصلے پہ رکھا ہے قدرت نے، اگر یہ فاصلہ اس کا اتنا نہ ہوتا جتنا ابھی ہے تو سمندروں میں اتنا زبردست مد و جزر ہوتا کہ طوفان اٹھتے، پانی باہر آتا، یہاں تک کہ آپ کے پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتا۔ چاند جس جگہ رکھا گیا ہے، جتنے فاصلے میں، وہاں سے سمندروں کا مد و جزر کنٹرول ہو رہا ہے۔ جوار بھاٹا بھی اس کو کہتے ہیں، مد و جزر بھی کہتے ہیں، یعنی لہروں کا اٹھنا بیٹھنا، یہ چیز چاند کے ذریعے سے اس طرح کنٹرول میں۔ وہ کہتے ہیں یہ زمین جو ہے یہ جس طرح بنائی گئی ہے نا، اس میں یہ 23 ڈگری کے جھکاؤ پہ رکھی گئی ہے، اس میں خاص جھکاؤ ہے جو 23 ڈگری کا بنتا ہے۔ اور یہ کیا حکمت ہے اس حکیم کی، اس دانا ذات کی، کہ 23 ڈگری کے جھکاؤ نے ہمارے موسموں کو ترتیب دے رکھا ہے۔ یہ اس میں یہ تھا کہ موسم ترتیب سے آنے چاہیے تو اس کے لیے جھکاؤ چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا 23 ڈگری کا زمین کا، تو یہ شمال و جنوب میں یہاں سے جو بخارات اٹھتے، اتنی زور کی برف باری ہوتی کہ سب کچھ دب کر رہ جاتا، سب ختم ہو جاتا، موسم بے ترتیب ہو جاتے، بخارات اٹھتے اور برف باری شروع ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں زمین کی موٹائی بھی حیرت انگیز ہے، صرف 10 فٹ زیادہ موٹی اگر وہ بنا دیتا اس موجودہ حالت میں کے مقابلے میں، 10 فٹ زیادہ اگر موٹی ہوتی ہے زمین، تو زمین سے آکسیجن جو ہے جذب ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور یہ زمین اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے اوپر آکسیجن رہ سکے۔ سمندروں کی گہرائی بھی معنی خیز ہے، جو گہرائی ہے اگر یہ گہرائی تھوڑی سی اور بڑھ جاتی تو ساری آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سب جذب ہو کے رہ جاتی اور کچھ نہیں بچتا زمین پہ، ایک پتا نہیں اگتا، کوئی زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ سمندروں کی گہرائی بھی اس کے ناپ تول سے ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے تقریباً 30-35 ہزار فٹ زیادہ سے زیادہ گہرائی سمندر کی ناپی گئی ہے، اور اتنی بلندی پر ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تقریباً 29-30 ہزار فٹ کی بلندی پر۔ تو اونچائی بھی اسی حساب سے سب سے اونچے پہاڑ کو دی ہے، اور گہرائی میں بھی جو جگہ ناپی گئی ہے سب سے زیادہ تقریباً اس کے لمسم ہے۔ تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ گہرائی بھی نپی تلی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح کئی چیزیں اور کئی حقائق اس نے بتائے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکیم و خبیر ذات نے، اس مدبر کائنات نے، خالق کائنات نے اس دنیا کو کیسی کیلکولیشن کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب اس کی زبردست قسم کی تدبیر ہے، اور وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ہمارا رازق و رزاق و حی و قیوم ذات ہے، لہذا یہ اسی کی شان ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کے آگے ہم سربہ سجود رہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح بولیں، اس کا شکر ادا کریں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت حاصل کرنے کے بعد بھی کیا کہتے تھے؟ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں تو مجھے اس عمل کی توفیق دے جو تجھے راضی کر لے۔ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ ان اعمل
तर्दा, जो तुझे राजी कर ले, तू राजी हो जाए। और उसमें ये भी है, वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, अल्लाह का नबी कह रहा है, ए अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में दाखिल कर दे। बताइए, नेक बंदों में दाखिल, यानी बंदों को बंदों का एतराफ कि मुझसे जो और नेक अच्छे लोग, उनमें शामिल फरमा। तो दोस्तों, नेक लोगों को ना छोड़ो, अच्छे लोगों की कदर करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और अच्छे लोग जहां भी हों उनको बचा के रखो। ये बहुत बड़ी नेमत है अहले जमीन के लिए, अच्छे बंदे। आज हमें इंसानों से ज्यादा कुत्ते अच्छे लगते हैं, बकरे बकरियां अच्छे लगते हैं, तोता मैना ज्यादा अच्छे हैं। अच्छे लोगों की कदर नहीं है, अच्छे कुत्तों की कदर है आज की दुनिया में। ये अजीब व गरीब दुनिया है, इसलिए तबाहियां आ रही हैं। तो अच्छे लोग जहां भी हों, अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों के साथ रखे,